اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر کی آخری چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ مختصر سے تشریح سن لیجئے، تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں اپنے وقت پر آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ الگ صف ہوگی۔ اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ جہنم عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، پس اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہم السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا رب نفسی نفسی پکاریں گے۔ فتح القدیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھنا وہ دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
اور اسی آیت میں اللہ نے یتیم کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب نفس المطمئنہ جو جملہ کہا، نفس مطمئن کا مقام اس شخص کو ملتا ہے جو کائنات میں خدا کی نشانیوں پر غور کرے، جو تاریخ کے واقعات سے عبرت و نصیحت کی غذا لے سکے، جو اس بات کا ثبوت دے کہ جب اس کی ذات میں اور حق میں ٹکراؤ ہوگا تو وہ اپنے ذات کو نظر انداز کر دے گا اور حق کو قبول کر لے گا، جو ایک بار حق کو مان لینے کے بعد پھر اس کو کبھی نہ چھوڑے، خواہ اس کی خاطر اسے اپنے آپ کو کچلنا پڑے اور خواہ اس کے نتیجے میں اس کی زندگی ویران ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے، آمین، اور اپنی بڑی بڑی جنتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔